السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سورو سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بلا افتاد گشتی ضعیفان شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرکار اعلیٰ سے فرماتے ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حضرات محترم، اس شعر کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی جسارت کیجیے، اور اس شعر سے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہمارا کیا ہے۔ آج کا موضوع ہم اس شخصیت کے تذکرے کریں گے جو چھٹے امام ہیں، ہمارے 12 اماموں میں سے چھٹے امام ہیں۔ حضرت شیر خدا علی مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت امام حسن، اور ان کے بھائی امام حسین، اور حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت امام نقی کے والد حضرت امام تقی، حضرت امام تقی کے والد حضرت امام رضا علی، اور حضرت امام رضا علی کے والد حضرت امام موسیٰ کاظم، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے والد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر انہی کے نسل سے ایک امام آئے گا جسے حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چھٹے امام ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ صرف امام ہی نہیں تھے، بلکہ چاہے وہ علم حدیث ہو، چاہے وہ علم فقہ ہو، چاہے وہ علم تفسیر ہو، چاہے پھر وہ تقویٰ کی باتیں ہوں یا عبادت و ریاضت کی باتیں ہوں، چاہے وہ خوف خدا ہو، ان تمام چیزوں کے ایک مجسمے کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ نہ آپ کے علم کا کوئی اور تھا، نہ آپ کے تقوی کا کوئی اور تھا، نہ آپ کے خوف خدا کا کوئی اور تھا، یہاں تک کہ اولاد رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تقوی کیسا ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا کیسا ہوتا تھا،
اس قدر آپ ڈرتے تھے. اور خوبصورتی کا عالم تو یہ تھا, تو آپ تو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ سید کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, اور اس پر سے وہ سید جو امام بھی ہو, اور اس پر سے حضرت زین العابدین کے پوتے بھی ہوں. تو بتائیے ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ ایسے خوبصورت تھے کہ لوگ دور ہی سے دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو انبیاء کرام کے نسلوں سے ہیں. دیکھنے ہی میں ایسا لگتا تھا. اور تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ میں اس قدر عجز و انکساری تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اپنے آپ کو اس قدر نرم رکھا تھا اور اس قدر تواضع انکساری آپ کے اندر تھی کہ آپ اپنے مریدوں کے بیچ بیٹھ کر یہ فخر نہیں کرتے تھے کہ ہمارے مرید بنے ہوئے ہیں, یہ فخر نہیں کرتے تھے کہ ہم پیر ہیں, بلکہ حضرت امام جعفر صادق جب مریدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ حلقہ بناؤ. مرید حلقہ بناتے, خادم حلقہ بنا لیتے, اور پھر بنانے کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے, اور پھر کہتے کہ میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنیے. خدام کہتے ہیں سرکار فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ایک شخص کی بھی بخشش ہو گئی تو جتنے حضرات ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں وہ سب کی سفارش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرے گا. اب ایک خادم اٹھ کر کہنے لگا کہ آپ اولاد رسول ہیں, آپ حضرت فاطمہ زہرا کے پھول ہیں, اور آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی سفارش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کریں, آپ تو اولاد رسول ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق کا جواب سنیے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو پھر یہ جعفر صادق اپنے گناہوں کو لے کر کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جسارت کرے گا. بتائیے تو صحیح, اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی حال یہ ہو کہ خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہوں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ, اب اتنے بڑے بزرگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جب کھانا آتا تو سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے, سوکھی روٹی کو پانی میں بھگوتے, اسے نرم کرتے اور منہ میں رکھتے, چباتے نہیں نکل جاتے. لوگ پوچھتے اسے سکون سے چبا کر کھائیے, تو فرماتے ہیں کہ جتنا دیر چبانے میں لگے گا اتنا وقت قرآن مقدس کی کئی آیت پڑھ لوں گا. یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں گیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور جانے کے بعد میں نے کہا اے امام جعفر صادق مجھے نصیحت فرمائیے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تو بہت متقی اور پرہیزگار ہیں. اے ابو سلیمان آپ تو تقوی شعار ہیں, اور آپ کو میں نصیحت کروں. تو بتائیے حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں, عرض کرنے لگتے ہیں اے جعفر صادق میں کچھ بھی ہوں, لیکن یاد رکھیں کہ آپ تو اولاد رسول ہیں, آپ ابن رسول ہیں, فاطمہ زہرا کے پھول ہیں, تو نصیحت کون کرے گا, آپ ہی تو کیجیے گا, آپ پر فرض ہے نصیحت کرنا ہمیں. کہنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت رشتے اور خاندان کو نہیں دیکھتا ہے, رشتے اور خاندان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی و پرہیزگاری کو دیکھتا ہے. جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک وہی محبوب ہوگا, رشتہ داری نہیں دیکھتا. حضرت داؤد طائی کہتے ہیں جیسے اس لفظ کو, اس جملے کو میں نے سنا تو میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے, آنکھ سے آنسو کے قطرے گرنے لگے, اور پھر میں نے اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کیا. اے داؤد طائی یہ تو وہ ہے جسے اولاد رسول کہا جاتا ہے, یہ تو وہ ہے جو فاطمہ زہرا کے پھول ہیں, یہ تو وہ ہے جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں, یہ تو وہ ہے جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں, یہ تو وہ ہے جو امام حسین کے پر پوتے ہیں. ان کا حال یہ ہو تو بتاؤ تم اپنے معاملات میں کیسے ناز کرو گے, اپنے آپ کو ناز کیسے کرو گے؟ نہیں, بلکہ ان کا یہ حال ہے تو اس سے تو اور زیادہ ہمیں اللہ رب العزت سے خوف کھانا چاہیے.
ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار، ان کا حال یہ تھا، اور آپ یہاں تک کہ مستجاب الدعوات بھی تھے، آپ جو بھی دعا کرتے اللہ رب العزت قبول فرما لیتا، جو بھی دعا کرتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتا، اسے رد نہیں فرمایا کرتا تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جب بھی حاضر ہوتا تو 3 عبادتوں میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، چاہے وہ نماز پڑھتے رہتے یا روزہ رکھتے رہتے یا قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان تینوں عبادتوں میں ہمیشہ میں دیکھتا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حال یہ ہوتا تھا اگر کوئی حدیث سننے آتا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پہلے آپ اسے بیٹھاتے، پھر وضو فرماتے، اور وضو کرنے کے بعد حدیث پاک سنایا کرتے تھے۔ بغیر وضو کے آپ کبھی بھی حدیث پاک نہیں سنایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام مالک خود ہی فرماتے ہیں جب بھی وہ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا۔ ایسے ہی حضرت سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو لیث ابن سعاد رضی اللہ تعالیٰ 113 ہجری میں پیدل آپ حج کے لیے گئے، اس وقت سواری کا انتظام نہیں رہتا تھا، پیدل حج کرنے آپ وہاں پہنچے، اور جب آپ پہنچے حج کرنے کے لیے عصر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کر کر آپ ابو القبیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جیسے ابو القبیس پہاڑ پر چڑھے تو آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ کوئی بھی جاتا ہے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا ایسے مقامات جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ وہاں پر اللہ رب العزت اپنی نشانیاں چھوڑے ہوئے رکھتا ہے، یعنی جو بندے کچھ کر گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والوں کے لیے وہ نشانیاں بنا دیتا ہے، اور وہ وہاں پر اسے یاد کر کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے تو وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اپنے وقات کو صرف کرنے کی بلا وجہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر مقام پر جا کر اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اپنے وقت کو عبادت و ریاضت میں مصروف ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی آپ عصر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا فرمانے کے بعد ابو القبیس پہاڑ پر چڑھ گئے، بزرگ ہیں، خوب عبادت و ریاضت میں لگے ہیں، اور عبادت کرتے کرتے حضرت لیث کہتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا وہ عبادت کس اعتبار سے کرتے ہیں، کیسے وہ عبادت کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت کے ہر وصف کو، ہر اللہ رب العزت کے نام کو وہ بار بار مالا جپتے تھے، یا رب کہتے تھے، سانس ٹوٹ جاتی یا رب کہتے، جب سانس ٹوٹ جاتی یا حیو کہتے، جب سانس ٹوٹ جاتی یا رحمان کہتے، جب پھر سانس ٹوٹتی یا رحیم کہتے، پھر سانس ٹوٹتی یا ارحم الراحمین کہتے، یا ارحم الراحمین کہتے، یہاں تک کہ آپ عبادت سے فارغ ہوئے۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے پاک پروردگار عالم، میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، مجھے 2 جوڑے چاہیے، اے اللہ پاک پروردگار عالم، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پھل عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت لیث کہتے ہیں جیسے وہ بزرگ دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں پر سفید کپڑے 2 جوڑے موجود ہو گئے، اور ساتھ ساتھ انگور کے ایک گچھے بھی وہاں حاصل ہو گئے، ایک گچھے ایک طرق میں حاصل ہو گئے۔ میں نے دیکھا تو دیکھتے رہ گیا، لانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ صرف میں ہوں، اور صرف وہ بزرگ ہیں، وہ عبادت میں لگے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اچانک دیکھا انگور بھی حاضر ہے، کپڑے بھی حاضر ہے، لانے والوں کو تو نہ دیکھا لیکن جو حاضر ہے اس چیز کو میں ملاحظہ کرتا رہا۔ جیسے ہی حضرت لیث کہتے ہیں وہ بزرگ کپڑے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد مجھے دینے کی کوشش کی، میں نے منع کر دیا، میرے پاس موجود تھے اس لیے میں نے نہیں لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کپڑے پہنے اور اس کے بعد ایک چادر کو اوڑھ لیا، اور اوڑھنے کے بعد جو انگور کا طبق تھا اپنے قریب لیا اور اس میں سے کھانا شروع کر دیا۔ جیسے کھانا شروع کیا ہے ادھر حضرت لیث کہتے ہیں کہ مجھے بھی کھلائیے اپنے ساتھ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں آپ کو کیوں کھلاؤں، دعا میں نے کی ہے، اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا پر آمین کہا ہے، آپ
کی دعا پر میں نے آمین کہا ہے۔ تو کہا اگر تم نے آمین کہا ہے تو تم بھی اس دعا میں شریک ہو گئے، اب تم بھی اس کے حقدار ہو گئے، آؤ کھاؤ۔ تو جب دعائیں کی جائیں نا تو آمین کہنا چاہیے، چپ چاپ صرف دعا نہیں سننا چاہیے۔ جب آمین کہیں گے تو کس کی آمین اللہ رب العزت قبول فرما لے وہ کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ آمین کہیں گے اللہ رب العزت اس آمین کے صدقے میں دعائیں قبول فرما لی، اور جب قبول فرما لے تو سب کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ایک کو عطا نہیں فرمائے گا بلکہ جتنے اس دعا میں شامل ہوں گے اللہ رب العزت سب پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے گا۔ تو جیسے کہا میں نے آمین کہا جب تم نے آمین کہا دعا میں شامل ہو، قریب آ جاؤ۔ قریب آئے، میں نے اس انگور کو کھایا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے وہ انگور کو کھایا، وہ وقت انگور کا زمانہ نہ تھا، لیکن جیسے میں نے انگور کھائی، کھانے کے بعد اتنی مٹھاس اس انگور میں تھی، میں سمجھ گیا یہ انگور اس دنیا کا نہیں ہے بلکہ یہ انگور تو جنت سے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں۔ میں نے انگور کھائے اور اس کے بعد وہ بزرگ ابو القبیس پہاڑ سے نیچے اتر گئے، اور اترنے کے بعد تیزی کے ساتھ چلے گئے۔ ادھر جانا تھا، میں بھی نیچے اترا اور ان بزرگ کی تلاش میں لگا۔ قریب گیا، ایک فقیر تھا جس کے ہاتھ میں پرانے لباس موجود تھے، وہ بزرگ پہنے تھے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور میں نے اسے پوچھا یہ تو بتاؤ یہ لباس تجھے کہاں سے آیا؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے، میں نے ان سے مانگا ہے اور میں نے کہا ہے کہ اگر آپ پرانے لباس دے دے تو اللہ رب العزت آپ کو نیا لباس عطا فرمائے گا۔ انہوں نے وہ لباس مجھے دے دیے اور چلے گئے۔ کہا یہ تو بتاؤ کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ کسی کو بتا کر نہیں جاتے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ کہا بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون، ان کا نام کیا ہے؟ میری ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ میں ان سے نام پوچھ لوں، لیکن یہ تو بتاؤ وہ کون ہے؟ کہنے لگے نہیں جانتے ہو وہ کون ہے؟ ارے وہی تو اولاد رسول ہے، فاطمہ زہرا کے پھول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ جو بھی دعائیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا، اسے قبول فرما لیا کرتا تھا جو بھی دعائیں کرتے۔ یہاں تک کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ تو اولاد رسول تو تھے ہی، آپ تو سید زادے تھے ہی، اللہ رب العزت آپ کی دعائیں تو قبول کرتا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ قول جو زبان سے آپ کے نکل جاتے تھے اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرماتا، ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ آپ، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ دینار ہیں، اسے آپ رکھ لیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دینار سے آپ اپنے پسند میرے لیے مکان خرید دیجئے گا، جب میں حج کر کے واپس آؤں گا تو پھر میں اس مکان میں رہوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری پسند کا مکان نہ، کہا آپ کی پسند کا مکان، کہا آپ کی پسند کا مکان۔ وہ چلا گیا حج کرنے۔ جب وہ حج کر کے واپس آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مکان خریدیے گا آپ اپنے پسند کی، کیا آپ نے خرید لیا؟ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں ہاں میں نے خرید لیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب خریدا ہے تو وہ مکان کہاں ہے؟ وہ مکان کہاں ہے میں جا کے رہوں؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ مکان تجھے دنیا میں نہیں ملے گا، وہ دنیا میں تجھے وہ مکان نہیں ملے گا۔ تو کہا پھر کہاں ملے گا؟ ملے گا کہاں؟ کہا جب دنیا سے تم جاؤ گے وہاں مل جائے گا۔ کہا ایسا ہے پھر میں پہچانوں گا کیسی وہ مکان ہمارا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں تم پہچان لینا، اس لیے کہ تیرا جو محل ہے نا اس کا ایک دیوار میرے نانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوار سے جڑا ہوگا، تیرا محل کا دوسری جو دیوار ہے نا وہ دیوار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوار سے مس ہوگا، اور تیرا تیسرے طرف کا جو دیوار ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہوگا، اور چوتھے جو دیوار ہے وہ حضرت علی مشکل گشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوار سے مس ہوگا، تیرا محل یہی ہوگا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، کہنے والا امام جعفر صادق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو مجھے لکھ کر دے دیجئے، لکھ کر دے دیجئے۔ آپ نے خاکہ تیار کیا، لکھ کر دے دیا محل، اور کہا اسے لے جا۔ اب یہ لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد اور ان پیسوں کا کیا کیا تھا؟ صدقہ کر دیا تھا نا۔ جب صدقہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کا بدلہ جنت میں عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق نے صدقہ کر دیا، اپنے اوپر خرچ نہیں کیا تھا، اور اس کے لیے جنت میں محل بتا دیا۔ وہ لکھوا کر لے جاتا ہے اور لانے کے بعد اپنے وارثین سے کہتا ہے تو میرے جتنے مال و دولت ہے سب اپنے میں تقسیم
تقسیم کر لینا، لیکن یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اسی کاغذ کو اس کے کفن میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے وہ مرتا ہے اور مرنے کے بعد ایک شخص اس کے خواب میں دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے شخص یہ تو بتا، تم کو جو حضرت امام جعفر صادق نے جس محل کے بارے میں کہا تھا کیا وہ محل ملا؟ اس نے کہا ہاں، جو محل امام جعفر صادق نے مجھے کہا تھا اور لکھ کر دیا تھا میرے کفن میں موجود تھا۔ فرشتوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ ہاں اس کا لکھنے والا امام جعفر صادق ہے، اس کے لیے محل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعا سے جنت میں عطا فرما دیا ہے۔ جب میں اس محل میں گیا تو یقیناً میں نے دیکھا کہ اس کا ایک دیوار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محل سے ٹچ ہے، ایک دیوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دیوار سے ٹچ ہے، ایک امام حسن کے دیوار سے ٹچ ہے، ایک امام حسین کے دیوار سے ٹچ ہے۔ اور وہ خوشم خرم ہو گیا، کہنے لگا پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، حج زیارت کرتا رہا، لیکن مجھے یقین نہ ہوا کہ مرنے کے بعد مجھے ایسا محل ملے گا۔ لیکن اللہ میرے قسمت کو اس طرح چکمگایا کہ جانے سے پہلے ایک بار امام جعفر صادق سے ملاقات کر لی، کچھ پیسے دیے، ان کی پسند کے مکان خریدنے کے لیے کہے تو ان کی پسند کا مکان کوئی دنیا میں نہیں لا سکتا ہے، بلکہ ان کے پسند کا مقام جنت محل ہوا مل جاتا ہے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا حال تو یہ تھا کہ آپ ایسے سید تھے کہ جب نمازتے تھے تو نمازتے رہ جاتے تھے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد اپنے بٹوے کی تلاش کرتا ہے، بٹوا کو دیکھتا ہے لیکن بٹوا مل نہیں پاتا۔ اس میں 1000 دینار اس نے رکھا تھا، وہ مسافر جیسے دیکھتا نہیں ملا۔ پاس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ عبادت کر کے فارغ ہوئے وہ شخص قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ نے میرا بٹوا لیا، آپ نے میرے بٹوے کو چوری کیا ہے، آپ مجھے بٹوا دے دیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اب بتائیے آج کوئی چور نہ ہو، اس کو کوئی کہے تم چور ہو تو بتائیے اس کو کیا حال اس کا کرے گا؟ وہ کہ میں نے چوری نہیں کیا، مجھ کو چور کہتا ہے۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق کچھ نہیں کہا، صرف آپ نے یہ فرمایا یہ بتاؤ تیرے بٹوے میں پیسے کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1000 درہم۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ اپنے گھر لائے، 1000 درہم نہیں بلکہ اس کو 2000 درہم دے دیا اور کہا اسے لے کے چلے جاؤں۔ وہ واپس گھر آتا ہے تو دیکھتا کیا ہے، اس کا بٹوا اس کے گھر میں موجود ہے۔ اب وہ شرمندہ ہو گیا کہ میرا بٹوا میرے گھر میں موجود ہے، میں نے ایک نیک بھلے آدمی جو چور نہیں ان کو چور کہہ دیا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ 1000 کے بدلے 2000 دینار مجھے عطا کر دیے۔ وہ پھر وہ دینار لے کر آتا ہے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اور کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے، جس بٹوے کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا وہ بٹوا تو میرے گھر میں موجود ہے، آپ چوری نہیں کیے ہیں، آپ اسے رکھ لیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں سنو اس سید زادے سے جو نکل جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں لیتا، یہ تمہارا ہے، لے کر چلے جاؤ۔ وہ آ گیا لے کر، کسی نے کہا جانتے ہو کس کی بارگاہ میں گئے تھے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے لیکن بڑا نیک ہے۔ کہا وہ بڑا نیک تو ہے لیکن ہے وہ امام جعفر صادق۔ بڑا شرمندہ ہوا، اپنے آپ کو شرمندگی بڑھ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یہ اولاد رسول ہے، اللہ کے ولی ہے، ایک امام ہے، چھٹے امام ہیں، اور یاد رکھیں ان کی حکومت آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب معجزے بتائے جاتے ہیں تو کچھ نہ ایسے بھی ہے جو انکار کر دیتے ہیں، لیکن آج تو دیکھیں ان کا حال کیا ہے۔ یہ تو ان کا حال یہ تھا کہ جب سوکھے درخت کو اشارہ کر دیتے تھے اور حکم دے دیتے تھے تو اس میں پھل آ جایا کرتا تھا۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب یہ سمندر کو حکم دیتے تھے وہ سمندر بھی ان کی بات مانا کرتا تھا۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے امام جعفر صادق میں اللہ کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں تو اللہ کا جلوہ دیکھے گا، اللہ کا جلوہ دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ اے پاک پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا اللہ انترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ایسی بات ہے تو آؤ چلو، اور چلنے کے
بعد उसके दोनों पांव को, दोनों हाथ को रस्सी से बांध दिया और बांधने के बाद उसे अपने खादिमों से कहा इसे ले जाओ, इस दरिया में फेंको। जैसे दरिया में फेंका गया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने दरिया को हुक्म दिया, ए दरिया इसे ऊपर नीचे उछालना शुरू करो, इसे डुबाना नहीं बल्कि ऊपर नीचे उछालना शुरू करो। अब बताइए दरिया का क्या मामला है, वो तो कोई भी जाएगा डुबा देगा, चाहे पत्थर डाले डूब जाए, चाहे आप लकड़ी डाले, यानी कोई भी चीज डाले या किसी इंसान को फेंक दे वो नीचे की तरफ डूबता चला जाएगा। लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा इसे डुबोना नहीं बल्कि इसको ऊपर नीचे इसे करते रहना, उछालते रहना। हजरत इमाम जाफर सादिक की बात दरिया ने माना। बताइए तो सही, उछालता रहा, डुबाया नहीं। जैसे ही उछालते ये शख्स के जबान से आवाज निकलती है, ए पाक परवरदिगारे आलम तेरा जलवा मैं देखना चाहता था, लेकिन तुझ पर भरोसा कभी कर तेरी बारगाह में सिद्ध दिल से दुआएं नहीं की है, लेकिन आज ये शख्स दुआ करता है मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले और एक जलवा दिखा दे। सिद्ध दिल से उसने कहा है और सिद्ध दिल से जैसे ही कहा, हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं ए दरिया इसे बाहर निकाल दे। जैसे बाहर निकाला गया, हजरत इमाम जाफर सादिक उससे पूछते हैं ये तो बताओ जब सिद्ध दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुमने दुआएं की तो क्या मिला? कहा मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इतना मालूम है और इतना जरूर मिला कि मेरे दिल में एक सुई के नाके के बराबर सुराख पैदा हो गया और उससे तजल्लियात मेरे सीने में आने लगे। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं जब वो सुई के दाने के बराबर तेरे अंदर सुराख पैदा हो गया और उससे तू समझता है कि तजल्लियात देखता है, तो याद रखना उस नाके के सुराख को हिफाजत करना और अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी गाफिल मत होना। तो बताइए तो सही, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला हाल ये है कि दरिया को हुक्म दे तो दरिया आपकी बात माने, तो ये तो हजरत इमाम जाफर सादिक है। लेकिन नाना का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलम क्या हो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को भी जो कह देते थे वो होकर रहता था। इनकार करने वाला इनकार कर जहन्नम में जाता नजर आएगा, और जो सिद्ध दिल से नबी पाक की मोहब्बत को अपने सीने में बसाता है और वो उस चीज को राजी होता रहेगा, उस चीज को मानता रहेगा और मानते वही जन्नत का हकदार हो जाएगा। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, मैंने कहा ना कि दरख्त को हुक्म देते तो फल पैदा हो जाता। आप हज के लिए जा रहे हैं और आपके साथ कुछ लोग मौजूद थे। हजरत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे लिखा है अपनी किताब 12 इमाम में। जैसे हजरत इमाम जाफर सादिक जाने लगे, कुछ लोग मौजूद थे, बयाबान के रास्ते से गुजरते रहे, एक दरख्त के करीब बैठे और वो दरख्त सूखा हुआ था, उसके अंदर फल क्या पत्ते भी मौजूद न थे। लेकिन लोगों ने, खादिमों ने आपसे इल्तिजा की कि अब भूख लगती है, प्यास लगती है, खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते तो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने उस दरख्त की तरफ देखा और देखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, मौला इस सूखे दरख्त से फल अता फरमाते, इस सूखे दरख्त से फल अता फरमाते। जैसे कहा है इधर हजरत इमाम जाफर सादिक अपनी जबान से ये बात अदा की और उधर वो दरख्त जो सूखा था वो सब्ज और शादाब हो गया और उसमें फल निकल गया। सबने फल पूरा खाया, लेकिन हर जगह एक ऐसे शख्स भी होते हैं ना जिसके दिमाग में बड़े जहरीले कीड़े काटते रहते हैं। उसने कहा कि ये तो जादू है, ये तो जादू है, ये कैसे हो सकता है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर जादू है तो तुम जादू ही समझो। अल्लाह तबारक व ताला अपने मखसूस बंदे को जो करामतें अता फरमाता है तो उसे नहीं जानता। तो सुनो, अगर तुम इस चीज को अपने अंदर दाखिल करो कि हम तुझे अभी इसी वक्त कुत्ते बना दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ की तो फल आ गए, जैसे ही बद्दुआ की तो उसी वक्त वो कुत्ता बन गया।
کتا بن گیا تو بتائیے تو صحیح، جو انکار کرنے والے انکار کرتے رہ جائیں گے اور اسی طرح کتے بنتے رہ جائیں گے، لیکن جو ولیوں سے محبت کرتا ہے یہاں بھی سرخرو کہلاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے محل تو موجود ہی ہے۔ اتنا کچھ تھا، اس کے باوجود بھی اپنے اندر فخر کبھی نہیں کیا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بڑھیا بڑی رو رہی تھی ساروں قطار، اور وہ گائے اس کی مری پڑی تھی وہیں پر بیٹھ کر خوب رو رہی ہے، ساروں قطار رو رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے اور گزرنے کے بعد کہتے ہیں بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا یہی گائے ہے جس سے ہماری زندگی بسر ہوتی تھی، اسی گائے سے ہمارے گھر چلتے تھے، لیکن آج یہ گائے مر گئی ہے، اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ پاور عطا فرمایا تھا، ایک ٹھوکر مارا گائے کو اور گائے زندہ ہو گئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے بیچ میں چلے گئے تاکہ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ اس گائے کو زندہ کرنے والا کون ہے۔ آج تھوڑی بہت کچھ ہم کر لیں تو اپنی واہواہی میں لوگوں کے پاس چرچا کرتے ہیں، لیکن حضرت امام جعفر صادق کا تو دیکھیں، گائے زندہ کرنے کے باوجود بھی آپ لوگوں میں شامل ہو گئے تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ اس گائے کو زندہ کرنے والا کون ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حق گوئی ایسی تھی، ایسی حق گوئی کہ سامنے وقت کا خلیفہ بھی ہو اس کے سامنے بھی آپ ہچکچاتے نہیں، اپنی زبان سے باتیں کہہ دیتے، چاہے وہ اس خلیفہ اس بادشاہ کو بری لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ منصور ہے، آپ دربار میں بیٹھے ہیں، سب لوگ موجود ہیں، خلیفہ منصور کے ناک پہ بار بار مکھی بیٹھتی، بار بار مکھی آگے بیٹھ جاتی۔ خلیفہ منصور کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا، اس کی کیا ضرورت تھی، کام کیا ہے اس کی؟ ایسے کہہ رہا تھا، بار بار اپنے ناک سے مکھی کو بھگاتا، مکھی آ کے اس کے ناک پر بیٹھ جاتی، پھر بھگاتا، ناک پہ بیٹھ جاتی اور کہتا اللہ نے کیوں اسے پیدا کیا؟ حضرت امام جعفر صادق نے اسی وقت برملا فرما دیا، اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مغرور کے غرور کو توڑ سکے۔ تم اپنے آپ کو بہت غرور والا سمجھتا ہے، ایک مکھی کو تو بھگا نہیں سکتا ہے، تو بتاؤ تو صحیح اپنے تکبر میں اپنے غرور میں کس کو زیر کر سکتا ہے؟ یہی خلیفہ منصور ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتا تھا ہر اعتبار سے، اور ہمیشہ منصوبہ کرتا تھا کہ کبھی بھی کسی وقت ایسے مرحلے آ جائیں کہ جس وقت کے حضرت امام جعفر صادق کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے ایک منصوبہ بھی بنایا، اپنے محل میں سپاہیوں سے کہا سپاہیوں سنو، میں امام جعفر صادق کو اپنے محل میں بلاتا ہوں، جیسے میں اپنے تاج کو اتار کر تخت پر رکھوں گا تم ویسے ہی امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ جیسے ہی یہ منصوبہ بن گئے، سپاہی گیا حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اور کہا کہ چلیے آپ کو خلیفہ منصور بلا رہے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا مجھے بار بار بلایا نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے عبادت و ریاست میں خلل پیدا ہوتی ہے، بار بار مت بلایا کرو۔ چلو ٹھیک ہے، اگر بلاتا ہے تو میں چلتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق ہے محل میں جیسے حاضر ہوئے، منصوبہ تو یہ تھا کہ جیسے سر سے تاج تخت پر رکھیں گے ویسے ہی تم قتل کر دینا، لیکن جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق محل میں داخل ہوتے ہیں، محل میں داخل ہونا تھا، بادشاہ ہے، خلیفہ منصور ہے، اپنے تخت سے اٹھتا ہے، تعظیم و تکریم کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کو چومتا ہے اور چومنے کے بعد بڑی تعظیم و تکریم کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ اور جیسے حضرت امام جعفر صادق محل سے باہر چلے گئے، جیسے محل سے باہر جانا تھا، اب سپاہی کہتا ہے اے خلیفہ منصور، آپ تو کہہ رہے تھے جب امام جعفر صادق محل میں داخل ہوں گے تو آپ اپنے سر سے جو تاج ہے آپ تخت پر رکھیے گا، ہمیں انفارمیشن مل جائے گا، ہم انہیں قتل کر دیں گے، لیکن آپ نے تو اتارا ہی نہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ان کی بڑی تعظیم و تکریم کیے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا سنو، جیسے وہ محل میں داخل ہوئے تو وہ اکیلا داخل نہ ہوئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک اژدہا صاحب تھا جس کا ایک لب میرے تخت کے نیچے تھا، دوسرا لب میرے تخت کے اوپر تھا، اور اپنی
زبان سے کہتا تھا اے خلیفہ منصور سن لے, اگر امام جعفر صادق کو ذرا بھی نقص پہنچا ہے تو میں تیرے مال کے ساتھ ساتھ تجھے بھی نگل لوں گا. اتنا کہنا تھا کہ وہ خلیفہ منصور کہتا ہے اب بتاؤ تو صحیح میرے اندر کب کبھی تاریخ ہو گئی, اور اسی وقت بہوش ہو گیا. خلیفہ منصور 3 دن تک بہوش رہا. بتائیے تو صحیح وہ کون ہے؟ امام جعفر صادق جب کہیں جائے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسی چیزوں کو ان کی حفاظت کے لیے رکھ دیتا ہے. تو بتائیے ان کا کون بگاڑے گا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایسے بھی دہریہ پیدا ہوئے جو کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے, یہ زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے, دن ایسے ہی آتے ہیں, رات ایسے ہی چلی جاتی ہے, ایسے ہی سورج آ جاتے ہیں اور سورج یہ یہاں سے ڈوبتے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں, ستارے ایسے ہی آسمان پہ آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے. یہ جو اہل سنت الجماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, یہ جو مذہب اسلام والے کہتے ہیں اللہ رب العزت موجود ہے جس کی وجہ سے دن رات ہو رہے ہیں, صبح شام ہو رہے ہیں, لیکن یاد رکھے بحریہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے, ایسے ہی سب چل رہا ہے, ایسے ہی سب چل رہا ہے, یہ کسی کو بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے. اسی طرح ایک ایسا بھی دہریہ تھا جس کا نام ابن درہم ہے. اس نے ایک بوتل میں پانی تھوڑی سی رکھی, مٹی رکھی, اور مٹی رکھنے کے بعد اسے بوتل میں بند کر دیا. بند کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے. یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن کیڑا پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. یہ کام کوئی بھی کر لے گا, شیشہ لے گا, اس میں مٹی رکھ دے گا, تھوڑے سے پانی رکھ دے گا, لیکن اللہ رب العزت اس میں جو کیڑا پیدا کرے گا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. اس لیے خالق و مالک وہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. اس نے رکھا اور رکھنے کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے. جیسے کیڑا پیدا ہوا اب یہ لوگوں کے ذہن کے ساتھ کھیلنے لگا. لوگوں کے پاس اس بوتل کو لے جاتا اور کہتا سنو میں خالق ہوں, معاذ اللہ کہتا میں خالق ہوں. لوگ کہتے کیسے تم خالق ہو؟ کہا اس لیے کہ اس میں جو کیڑا ہے اس کو میں نے پیدا کیا ہے. شیشی سے رکھا تھا, شیشی میں میں نے مٹی رکھی تھی, پانی رکھے تھے, کیڑا نہیں رکھا تھا, اس کے باوجود یہ پیدا ہو گیا, میں نے اسے پیدا کیا. لوگوں کی ذہن سازی جب کرنے لگے, لوگ دوڑ ان کے پاس آنے لگے, لوگ آتے گئے. یہی اطلاع جب حضرت امام جعفر صادق کو پہنچا تو حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اس دہریہ کو بلا کر لاؤ, اور جو اس نے پیدا کیا ہے اس چیز کو بھی اس کے پاس لے کر آؤ. جیسے ہی لے کر آیا گیا, دہریہ آیا, شیشی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس میں کیڑے چل رہے تھے. حضرت امام جعفر صادق نے کہا یہ تو بتاؤ کہ اس کیڑے کے پیدا کرنے والا تو ہے؟ کہتا ہاں میں نے اسے پیدا کیا ہے. تمام لوگ موجود ہیں, سب لوگ وہاں پر موجود ہیں, سب اس چیز کو دیکھ رہے تھے. کہا ہاں میں نے اسے پیدا کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں جب تم نے پیدا کیا ہے میں تجھ سے 3 سوالات کرتا ہوں, اس کے تم جواب دے دو اگر تم خالق ہو. کہا ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ اس میں جو کیڑے ہیں وہ نر ہے یا مادہ ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بتاؤ تو صحیح. کہنے لگا مجھے کیا خبر کہ اس میں مذکر یا مؤنث, نر ہے یا مادہ ہے. اتنا کہنا تھا. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں جس چیز کو تم پیدا کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اس میں نر ہے یا مادہ ہے. کہنے لگا مجھے اس کا جواب نہیں معلوم. کہا اس کا جواب نہیں معلوم ہے تو یہ بتا اس کیڑے میں تم گنتی کر کے بتا دو کتنے کیڑے ہیں. کہنے لگا میں کیسے بتا دوں کہ اس میں کیڑے کتنے ہیں, میں اس کی گنتی نہیں کر سکتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ بھی تجھے نہیں معلوم تو سنو, ایک کیڑا دیکھ رہا ہے جو ادھر کی جانب جا رہا ہے, اگر تیرے اندر طاقت ہے تو اس کا خالق ہے تو ادھر پلٹ کر بتا دے. کہتا نہیں میں پلٹ نہیں سکتا. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں تو کیسا خالق ہے کہ تجھے نہیں معلوم کہ نر ہے کہ مادہ ہے؟ تو کیسا خالق ہے کہ تجھے نہیں معلوم ہے کہ اس میں کتنے کیڑے ہیں؟ تو کیسا خالق ہے کہ تجھے نہیں معلوم ہے کہ ایک ادھر جا رہا ہے اس کو ادھر بھیج دے؟ کہتا ہے کہ میں خالق نہیں ہوں, میں تو لوگوں کو گمراہ کرنے آیا ہوں. امام جعفر صادق کہتے ہیں جب تک یہ اولاد رسول رہے گا, جب تک زین العابدین کا پوتا رہے گا, تم کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے ہو. اس لیے سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور سب اللہ رب العزت کے مذہب اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. صدق صادق کا تصدق, صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا بھی آیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا وہ صرف متقی پرہیزگار نہیں بلکہ ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم دین. اگر میں آپ سے کہوں کہ پورے روئے زمین پر 4 مجتہدین ہیں,
امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور چاروں کے ماننے والے ہیں. کسی کو حناف کہا جاتا ہے، کسی کو شافعی کہا جاتا ہے، کسی کو مالکی کہا جاتا ہے، کسی کو حنبلی کہا جاتا ہے. یہ چاروں مسالک کے لوگ یہ فیض پایا ہے تو امام جعفر صادق سے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں بتاؤں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ شاگرد ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. جو ہم امام اعظم کو مانتے ہیں نا، ہم تقلید کرتے ہیں ان کی، ہم ان کے مقلد ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے تو یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. اور خود ان سے جب پوچھا گیا، ضعیفی کے عالم ہے، کسی نے پوچھا یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو امام جعفر حضرت امام اعظم نے کہا میری عمر صرف 2 سال ہے. کہا صرف 2 سال؟ آپ کے داڑھی پک گئے، آپ کہتے ہیں 2 سال، مذاق کر رہے ہیں. کہا نہیں، میری عمر صرف 2 سال ہے. کہا کیسے؟ کہا یہی تو 2 سال ہے جو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارا ہے. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال گزارا ہے، اس لیے میں 2 سال کہتا ہوں کہ میری عمر 2 سال ہے، باقی عمر کا پتہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد امام جعفر صادق کے. امام مالک یہ شاگرد امام جعفر صادق کے. اب حنفی ہو، مالکی ہو، تمام کے تمام شاگرد ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے. یہ تو بالواسطہ ہو. بلا واسطہ سن، امام مالک شاگرد ہے امام جعفر صادق کے، اور امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہے. امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہے. تو بالواسطہ ہو بلا واسطہ ہو، تمام کے تمام شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. تو بتائیے تو صحیح نہ علم کا اور تھا. خود فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جب ان سے پوچھا گیا یہ تو بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کی نظر میں فقیہ کون ہے، سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ تو وقت کا امام اعظم کہتا ہے کہ میری نظر میں سب سے بڑا فقیہ اور بڑا عالم دین وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق. اور حدیث کا معاملہ یہ کہ خود کہتے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں سن لو مجھ سے حدیثیں سیکھ لو، مجھ سے حدیثیں سیکھ لو، اس لیے کہ میرے بعد میری طرح حدیث بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق. لیکن اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے فقیہ محدث، اتنے بڑے تقوی شیار، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے دوری اختیار فرما لی. لوگوں سے دوری اختیار فرما لی. وجہ کیا بنی اس کی؟ وجہ کسی کو معلوم نہ ہوتا جب تک کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی شاگرد ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے، جب تک یہ نہ پوچھتے نہ ہم کو خبر ہوتی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حال یہ تھا جب مخلوق میں چلتے تھے تو بڑا عمدہ لباس پہنتے تھے، لیکن وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے مخلوق کے لیے نہیں خالق کے لیے، تو پھر کیسا لباس ہوتا تھا. خود ایک شخص پاس آ کر کہتا ہے اے امام جعفر صادق بڑا قیمتی آپ لباس پہنے ہیں. ایسا کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ، کوئی عالم اچھا لباس پہنے زبان سے نکل جاتی ہے، بڑا اچھا لباس پہنتا ہے، بہت اچھی گاڑی پہ چلتا ہے، بہت یہ ہے وہ ہے، زبان سے نکل جاتی ہے. لیکن کسی عالم کے پاس کوئی شخص جا کر کہے حضرت میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، تو عالم کیا گیا ماشاءاللہ. یہ نہیں کہتا کیسے کامیاب ہو گیا، نہیں کہتا، کبھی عالم نہیں کہے گا. کبھی بھی کوئی شخص آ کر کہے گا حضرت میں نے بڑا ایک بہت شاندار بلڈنگ خرید لی ہے، تو حضرت یہ کہے گا ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے. اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میرا بچہ انجینئر ڈاکٹر بن گیا ہے، تو عالم یہی کہے گا ماشاءاللہ بہت اچھی بات، اللہ اور برکت دے. لیکن وہی اگر عالم اچھا کپڑا پہن لے، عالم اچھا کپڑا پہنتا ہے، عالم گاڑی پہ گھومتا ہے، ارے بتاؤ تو صحیح غیروں کو دیکھو، غیروں کے پیشوا کیسے رہتے ہیں. آج ہمارے نوجوان جب غیروں کے پنڈت آتے ہیں دوڑ کر جائیں گے مالا پہنائیں، اور جب اپنا عالم جائے گا نا تو سلام نہیں کرے گا، سلام نہیں کرے گا. ایسے تو ہم پالتے ہیں، تم کیا پالتے ہو؟ رب پالتا ہے. جس طرح تجھے رب پالتا ہے اس طرح عالموں کو رب پالتا ہے. تیری کیا اوقات ہے کہ وہ عالموں کو کچھ دے سکے، لیکن رب دلواتا ہے تو تم دیتے ہو. حضرت امام جعفر صادق جیسے وہ شخص کہتا ہے کہ اے امام جعفر صادق بڑا قیمتی آپ لباس پہنے، اس کے ہاتھ کو پکڑا حضرت امام جعفر صادق نے اور اپنے آستین کے نیچے ڈالا. سنو، نیچے جو ہے نا وہ اللہ کے لیے پہنا ہوں، اور اوپر جو پہنا مخلوق کے لیے پہنا، کیونکہ ایک عالم کو چاہیے کہ وہ عالمانہ شان میں رہے.
ایک عالم کو چاہیے کہ وہ عالمانہ شان میں رہے. میرے شیخ الحدیث جامع رضا فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ قیمتی سے قیمتی جوتا پہنے تاکہ لوگوں کی نگاہ اس کے جوتے پہ پڑے. تو جانیے عالم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے ہمیں سکھایا کہ عالموں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اسے بتایا کہ میں جو اوپر پہنا یہ مخلوق کے لیے ہے، لیکن میرے نیچے کا حال تم نہیں جانتی، میرا رب جانتا ہے کہ میرے نیچے کا حال کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے اسی وجہ سے اتنے بڑے کمالات کے فائز تھے. آپ متقی پرہیزگار، اتنے بڑے تقوی شیار، حدیث کے مالک، آپ ایسے حدیث کے مالک تھے، علم حدیث کے ایسے مالک. امام اعظم خانہ کعبہ میں حدیث پڑھا رہے، پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. امام اعظم کو معلوم نہیں تھا، جیسے ہی پلٹ کے دیکھتے ہیں امام جعفر صادق کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو میں کھڑا ہو جاتا، میں بیٹھا نہیں رہتا. تو حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں ابو حنیفہ تم فقہ بتاتے رہو، فتوے دیتے رہو، حدیث جو میرے نانا سے تم تک آیا ہے اسے پہنچاتے رہو. حضرت امام جعفر صادق لوگوں سے الگ ہو گئے. ایک وقت ایسا آیا جب لوگ ان ساتھ تھے لیکن اچانک لوگوں سے دوری اختیار فرما لی، لوگوں کے قریب نہیں جاتے، نہ لوگوں کو اپنے قریب آنے دیتے. گوشہ نشینی اختیار کر لی، جیسے گوشہ نشینی اختیار کی ہے آپ ہی کا شاگرد ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے خادم سے پوچھتے ہیں بتائیے تو صحیح میرے استاذ کہاں ہے؟ کہتے میرا آپ کے استاذ، ہمارے استاذ، ہمارے پیر وہ تو اب گوشہ نشینی اختیار کر لیے ہے، لوگوں کے بھیڑ میں نہیں جاتے ہیں، لوگوں سے وہ نہیں ملتے ہیں. کہاں کیوں نہیں ملتے ہیں؟ کہا مجھے بھی خبر نہیں ہے کہ امام جعفر صادق کیوں نہیں ملتے ہیں، وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیے ہے. حضرت امام ابی یوسف، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مجھ کو جانے کی اجازت دے دیجیے. کہا میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے امام جعفر صادق سے میں پوچھوں گا، وہ اجازت دے دیں گے تو آپ کو اندر جانے دوں گا. جیسے خادم گیا اجازت مانگا ہے، اجازت مل گئی ہے. حضرت سفیان ثوری آتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اے میرے شیخ، اے میرے استاد، اے میرے پیر کامل، یہ تو بتائیے آپ پہلے لوگوں میں تھے لیکن اب لوگوں سے دور اختیار کر لی ہے. فرماتے ہیں سنو میں لوگوں سے دوری ایسے ہی اختیار نہیں کی ہے، بلکہ لوگوں سے دوری اس لیے اختیار کی ہے کہ لوگوں کے زبان پہ وفاداری ہے لیکن دل میں بے وفائی ہے. لوگ سامنے تو تعریف کرتے ہیں لیکن پیچھ میری برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، سامنے سے میری وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں لیکن اندر سے مجھ سے غداری کرتے ہیں، مجھ سے بے وفائی کرتے ہیں. اس لیے نہ لوگوں کے قریب میں جانا چاہتا ہوں، نہ لوگوں کو اپنے قریب آنا دینا چاہتا ہوں. میں اپنی پوری زندگی گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی. وہ ہے حضرت امام جعفر صادق جو ہمیں درس دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اپنی زندگی ہم کیسے گزارے. اولاد رسول ہونے کے باوجود بھی، فاطمہ الزہرا کے پھول ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیسے سنوارا ہے اور کیسے لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی ہے، وہی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی. اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ پر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر جینا مننا نصیب عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.